باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا شریک القرآن صلوات اللہ نے ہمیں جتنے بھی امام عطا کیے سارے کے سارے طاہر اور پاک امام عطا کیے اور ہمارے وہ امام ہیں جن کے بارے میں فرمان ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، آپ قرآن کے شریک ہیں۔ اہل بیت جو ہیں وہ قرآن کے، اب جتنی قرآن میں طہارت ہے اتنی اہل بیت میں طہارت ہے۔ جیسے رزق قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، اسی طرح واجب الاحترام صدات و مومنین اہل بیت کے پاس رزق کبھی نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک ہے کلنا محمد اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، اور یاد رکھنا ہم سارے کے سارے محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ اب اس حدیث میں نابن سیدہ کے صدات کسی معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم 12 ہیں یا 14 ہیں، فرمایا جتنے بھی اہل بیت کے گھر کے فرد ہیں سارے کے سارے حقیقت میں محمد ہیں، فضیلت میں علی ہیں۔ سارے کے سارے حقیقت میں محمد، فضیلت میں علی، شجاع میں حسین ابن علی بن جاتے ہیں۔ آج میں اس گھر کے 2 ایسے شہزادوں کا نزول آپ کی اپنی مرضی کہیں، ولادت آپ کی اپنی، جتنا آپ کا عقیدہ ہے، لیکن میں 2 شہزادوں کی آمد پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ لگے گا امام تو امام، اس گھر کے غیر امام بھی قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں، اس گھر کے غیر امام بچے بھی قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، جنگ میں قیدی مدینے میں، جنگ میں قیدی مدینے میں آئے، ظاہری طور پر دوسری خلافت کا زمانہ تھا، دوسری خلافت کا زمانہ تھا۔ نبی معظم کا یہ حکم تھا بادشاہوں کی بیٹیوں کو کبھی قید نہیں کرنا، کیونکہ اسلام تحفظ دیتا ہے، اسلام عزت دیتا ہے، اس لیے بادشاہوں کی بیٹیوں کو کبھی تم نے قیدی نہیں کرنا۔ اب بادشاہ کی بیٹیاں تھی 2، آئیں مدینے میں دوسری خلافت میں قید بن کر۔ اب جس ملک سے آئی تھی وہاں بولی جاتی تھی فارسی، مدینے میں آئیں مدینے میں بولی جاتی تھی عربی۔ اب ان کی بات کسی کو سمجھ نہ آتی تھی۔ مدینے میں ایک شخص تھا جس کو فارسی آتی تھی، جس کو اب اس کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، بادشاہ کی جو بڑی بیٹی تھی، نام لوں گا آپ پہنچ جائیں گے، میں پڑھنا کہہ جاتا ہوں، اس کا نام تھا بی بی خولا بنت جعفر۔ بی بی نے کہا میری شادی اس ہستی کے ساتھ ہوگی، میں بچپن میں تھی، میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے وہ خواب تختی پہ لکھا تھا، جو بندہ بتائے گا میری ماں نے خواب کیا دیکھا، میں نے تختی کہاں رکھی، میں اسی کی زوجہ بنوں گی، میں اسی کی زوجہ۔ مدینے والے پریشان، بھائی خواب کون بتائے، تختی کون بتائے؟ جب سارے پریشان ہوئے تو مشکل کشا علی مولا مسجد میں آ گئے، مشکل کشا مولا علی مسجد میں آئے۔ اب امام نے فرمایا بی بی سے آپ اس میں شمار چیز، مدینے والے حیران، یا علی آپ کو فارسی آتی ہے؟ علی فرماتے ہیں 18,000 عالمین کی ہر زبان کا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کا نام؟ بی بی نے کہا خولا بنت جعفر۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کو میں نے تختی میں لکھا تھا، جو خواب بتائے گا تختی بتائے گا میں اس کی زوجہ بنوں گی۔ امام نے فرمایا آپ کے ملک میں
قحط آیا اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا تیرا کتنا شوم قدم ہے، جب سے تو آئی ہے ہمارے ملک میں قحط بڑھ چکا ہے، ہمارے ملک میں نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا ماں آج تو میرے قدم کو شوم کہا ہے، آج کے بعد میرے قدم کو شوم نہ کہنا، میں دنیا میں آگے اس کی زوجہ بنوں گی جو نبیوں کا مشکل کشا ہوگا، پہلا امام علی ہوگا، پہلا امام فرماتے ہیں میں ہی علی ابن ابی طالب۔ بی بی کی شادی ہوئی مولا امیر کے ساتھ، مولا امیر کے 4 سال کا عرصہ گزر گیا، 4 سال کا۔ بی بی خولا کی جھولی میں اولاد جیسی نعمت نہیں تھی، اولاد جیسی نعمت۔ محلے کی ایک عورت آئی، اس نے کہا خولا علی جیسے بادشاہ کی زوجہ ہو کر اولاد نہ ہو یہ بہت بڑا تانا ہے، یہ بہت بڑا۔ مولا امیر علیہ السلام گھر میں آئے، خولا کے چہرے پہ پریشانی دیکھی، مولا فرماتے ہیں خولا آپ پریشان کیوں؟ بی بی خولا فرماتی ہیں یا علی جس گھر میں حسن حسین جیسے بیٹے مجھے اماں کہیں، مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں، مجھے حسن حسین کا ایک نوکر چاہیے، مجھے حسن حسین کا ایک۔ علی مولا فرماتے ہیں خولا یاد رکھنا مانگنے میں دیر تو نے کی، گلے علی سے کیوں کر رہی ہے؟ خولا میں تجھے ابھی بیٹا عطا کروں، کتاب میرے پاس موجود ہے، جس نے دیکھنی ہو دکھا سکتا ہوں، ابھی بیٹا عطا کروں گا۔ خولا پریشان، اور جس کو بیویاں نہ سمجھ سکے اس کا عام بندہ کیسے سمجھ سکے گا؟ مولا امیر علیہ السلام نے اپنا دایاں سیدھا ہاتھ بی بی خولا کی پیشانی پہ رکھا، بی بی خولا کی، اور ایک دعا پڑھی۔ بی بی فرماتی جس دعا کو میں سمجھ نہ سکی، جو بے اولاد ہو مولا تم سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، باسط علی کو مولک اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، بھائی جان کو اپنا ایک اور سید مالک اللہ اس کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ خولا کی پیشانی پہ رکھا، نوالو انشاءاللہ میں تو جملہ سمجھا سکتا، ہاتھ رکھ کے امام نے دعا پڑھی۔ بی بی خولا فرماتی مجھے دعا کی سمجھ نہ آئی، کچھ لمحے میری آنکھوں میں اتنا نور آیا۔ علی فرماتے خولا آنکھوں کو کھول، میں نے آنکھوں کو کھولا، میری جھولی میں محمد حنفیہ بیٹا آ گیا تھا۔ آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میری جھولی میں بیٹا کو محمد حنفیہ، اماں حسن حسین کے نوکر کا سلام کر، میں تیرا بیٹا محمد حنفیہ، پہلا بیٹا غیر امام، قرآن کی طرح واجب نازل ہوا۔ دوسرا بیٹا شہزادہ جس کا آج جنم منایا جا رہا ہے، شہزادہ قاسم کا، آذربائیجان کا بادشاہ تھا جس کا نام عامر تھا، جس کا نام عامر تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا جوان ہوا، شادی کے دن قریب تھے، جنگل میں شکار کے لیے گیا، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے عامر بادشاہ کا بیٹا گرا اور جگہ پہ مر گیا۔ اب نوکر بادشاہ کے پاس آئیں تو آئیں کیسے؟ بادشاہ کو کیا خبر دیں گے؟ تیرا وارث ہماری غلطی سے مر گیا، برا لے کے آئیے المختصر تابوت کو، میت کو۔ وزیر نوکر ماتم کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ دے کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، جنگل میں شکار میں تیرا بیٹا گھوڑے سے گرا، موقع پہ مر گیا۔ نوکر وزیر روتے رہے۔ بادشاہ کہتے ہیں یوں کرو، جاؤ میرے دربار کے علماء کو بلا کر لو۔ میرے دربار کے سارے علماء آئے، علماء سے کہا جی آپ فرماتے ہیں العلماء وراثت الانبیاء، ہم عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ ساروں نے کہا جی ہم وارث ہیں۔ بادشاہ نے کہا عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتا تھا، سارے عالم مل کے میرے بیٹے کو زندہ کرو، سارے عالم مل کے میرے بیٹے کو۔ وزیر خاص نے کہا بادشاہ سلامت، نہ بچوں والی بات کر، مر گیا ہے، وہ عیسیٰ نبی تھا، یہ عالم ہیں، یہ بڑی اوکھی بات ہے، اوکھی بات نہیں، ناممکن بات ہے، ان سے بیٹا زندہ
نہ اپنا ٹائم ضائع کر، نہ اپن والوں اس سے قیمتی جملہ میرے پاس ہے کوئی نہیں، نہ اپنا ٹائم ضائع کر، نہ ہمارا ٹائم ضائع کر، بیٹے کو دفن کر۔ باتیں ہو رہی تھی با طالب شاہ جی، ساتھ سے ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں ایک محمد ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ بولو بولو جس سے اللہ نے زبان عطا کی ہے، ایک محمد ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کہاں رہتا ہے؟ مدینہ۔ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا جا محمد کو لے کر۔ اس نے کہا بادشاہ صبر کر، محمد دنیا سے چلا گیا، محمد دنیا سے چلا گیا۔ نے کہا پھر مجھے بتانے کا فائدہ؟ نے کہا فائدہ ہے تجھے میں پورا شجرہ بتاؤں گا، تجھے میں پورا نسل بتاؤں گا۔ محمد کے بعد اس کا ایک جانشین تھا جس کا نام علی تھا، لوگ بطر عجائب کہتے تھے۔ جلدی کر علی کو لا۔ بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے علی بھی دنیا سے، اس نے کہا علی بھی دنیا سے چلے گی تو بتانے کا فائدہ؟ اس نے کہا ہاں فائدہ ہے، علی کا ایک بیٹا ہے جو حسن ہے، لوگوں کی حجت ہے، لوگوں کی زندہ ہے۔ اس نے کہا جی بالکل زندہ ہے۔ اس نے کہا جا مدینے حسن کو لے کر جا۔ باجی آذربائیجان سے مدینے جاتے اور واپس آتے وقت 6 دن لگتے تھے، تیز رفتار گھوڑے۔ کتنے دن جی؟ 6 دن۔ اب بادشاہ تھا، اس نے کہا سون وزیر تیرے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، اگر 3 دن میں حسن کو لے کر واپس نہ آیا تیرے گھر کو جلا دوں گا، تیرے بیٹوں کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اب آذربائیجان کا وزیر آذربائیجان سے باہر نکلا، پہلا دن مکمل ہوا، دوسرا دن مکمل ہوا، تیسرا دن شروع ہوا۔ اس نے کہا مولا ابھی مدینہ پہنچا نہیں، واپس بھی جانا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ادا کی اور دیکھ کے کہتے حسن مولا تجھے واسطہ ہے اپنے بابا کا، مجھ غریب کی مشکل میں آیا۔ ابھی اس کا سر سجدے میں تھا، حسن امام آئے، وزیر کہتے ایسی خوشبو آئی میں سمجھ گیا ہو نہ ہو کائنات کا مشکل کشا کا بیٹا حسن آ گیا ہے۔ امام فرمایا سر اٹھا، میں حسن ہوں۔ قدموں پہ بوسہ دیا، مولا مولا کہتے چھوڑ میرے بھانی کو، چل آذربائیجان کے محل میں چلتے ہیں۔ حسن مولا نے آنکھوں کو بند کر پہنچے آذربائیجان کے محل کے باہر۔ وزیر آیا خوشی خوشی، بادشاہ سلامت، مدینہ سے حسن امام کو لے کر آ گیا۔ بادشاہ کے محل میں خوشبو آئی، بادشاہ کہتے میں نے زندگی میں ایسی خوشبو دیکھی نہیں۔ آئے امام آئے، بادشاہ نے کہا سرکار لنگر طعام، امام فرماتے ہیں جو جنت کے کھانے زمین والوں کو کھلائے انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے بیٹے کو بیٹا لایا جی، بیٹا لائے، مرا ہوا بیٹا۔ امام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا قوم بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِإِذْنِ حسن ابن علی، اٹھ حسن ابن علی کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ حسن ابن علی کے حکم سے بھائی زندہ ہوا، مولا کے قدموں پہ بوسہ دیا اور پہلا جملہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی جن ولی اللہ واشہد ان الحسن الامامی، اس کے بعد تو میرا امام حسن ہے۔ بادشاہ نے تحفے دیے، بادشاہ کی بڑی بیٹی جس کا نام رملہ تھا، اس کا نام امام کے ساتھ عقد ہوا، امام رملہ کو اذن امامت سے مدینے میں لے کر آئے، اذن امامت سے مدینے لے کے اور لیٹا ہوا تھوڑے نعرہ حیدری حیدری۔ میں باجی ہیڈا سا سبق یاد کیتا تھی لیکن وقت دے تو میں نے اتنا کرنا پڑا، جلدی آیا کرو، نہ ہو تھوڑی مرضی، آؤ تھوڑی مرضی۔ حیدری عقد ہوا جی، امام علیہ السلام، بی بی کا نام رملہ، آئے مدینے میں۔ 2 سال کے بعد اللہ نے رملہ بی بی کی جھولی میں فروا جیسی بیٹی عطا کر دی، بی بی کا لقب پڑ گیا ام فروا۔ یہ ام فروا سے بی بی کا اتنا پیار تھا کہ بی بی ہر وقت اس سے پیار کرتی تھی کہ عالیہ بی بی
زینب سلام اللہ علیہ سب سے پہلے بلایا، آج کے بعد تو رملہ نہیں بلکہ فروا ہے۔ اور پھر ایسا یہ نام مشہور ہوا، لوگ رملہ بھول گئے، فروا یاد آئے۔ 2 سال کے بعد بی بی فروا کا انتقال ہو گیا۔ 2 سال کے بی بی فروا کا انتقال۔ اب بی بی فروا کی جھولی خالی، جھولی میں کوئی اولاد نہیں۔ 4 سال کے بعد ایک دن بی بی رملہ بڑی پریشان، بی بی فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو۔ امام فرماتے ہیں رملہ پریشانی کی وجہ، بولا میری جھولی خالی ہے۔ امام فرماتے ہیں مانگنے میں دیر تو نے کی، گلہ مجھ سے کیوں کر رہی ہے؟ ابھی تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ اب جو کتاب والے نے جملے میں نے جو آج پڑھے، امام حسن علیہ السلام نے ایک بار اپنی ہاتھ کی کلائی کو اپنی پیشانی پہ مس کیا، پھر اسی ہاتھ کو فروا کی پیشانی پہ مس کیا۔ بی بی فرماتی جیسے امام نے مس کیا، میں نے 3 نوروں کو دیکھا، پہلے سرخ نور، پھر سبز نور، پھر سفید نور۔ ان 3 نوروں نے میرے ارد گرد چکر لگایا اور میری جھولی میں ایک بیٹا عطا کر کے کہا اس کا نام ہم نے قاسم رکھا ہے، اس کا نام ہم نے، جو اللہ نے قرآن کی طرح نازل کیا تھا، وہ کربلا کے میدان میں پارا پارا ہو کے شہید ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں واحد قاسم ہے اور سید ہو۔ آج یقیناً اس کی مہندی نکلے گی پورے پاکستان میں۔ ہاں مرد رو نہ رو تمہاری اپنی مرضی، میں اپنی ماؤں بہنوں سے منت کروں گا، آج تمہارے درمیان فروا آئی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں مہندی ہے، اتنا رونا تمہارے آنسوؤں سے وہ قاسم کی مہندی بنا سکے۔ اور باجی عام ماں کے پالنے اور بیوہ ماں کے پالنے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ میری مائیں بہنیں بہتر سمجھتی ہیں، جس ماں بہن بیٹی کا شور ہونا، وہ بیٹوں کی پرورش بے پرواہی میں کرتے ہیں، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ماں بہن کا خامن نہ ہونا اور اس کا بیٹا ہو، وہ بیٹے کے سالوں کو گنتی ہے، تو کب جوان، تجھے نہیں آتا ماتم کب جوان ہوگا، تیری داڑھی آئے گی، میں تیری شادی کروں گی، میرا اجڑا ہوا گھر پھر آباد ہو جائے گا۔ فروا کی عزادارو یہی حضرت تھی، جب قاسم کی شادی کا موسم آیا، حسین کو موت نے گھیر لیا۔ عزادارو کائنات میں یہ پہلی بی بی ہے حسین کی بیٹی، جب جس کی شادی ہوئی دلہن بنی تو ہنس نہ سکی، بیوہ ہوئی تو ماتم نہ کر سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن تھا، چلو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے اگلے سال کون زندہ ہوگا کون زندہ نہیں ہوگا۔ او عزادارو، او سیدو، کربلا کے میدان میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ ان ظالموں نے کربلا کے میدان میں ہر قانون کو توڑ دیا تھا۔ بابا جی عربوں میں رواج ہے، آج بھی اگر کسی قبیلے کی 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو نا، ایک قبیلے میں شادی ہو، دوسرے قبیلے والے کہتے ہیں آپ جنگ نہیں کرنی، اس کی ماں اپنے بیٹے کی شادی کرے گی۔ اور کربلا کے میدان میں حسین نے قاسم کو سہرے پہنائے، ہو سکتا ہے یہ میرے بھائی کی نشانی کو نہ مارے، لیکن انہوں نے اتنا مارا قاسم کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کے میدان میں عزادارو 10 محرم کو جتنے بھی شہید گئے نا، امام حسین نے ہر شہید کو ایک بوسہ دیا۔ علی اکبر گیا، اس کے سینے پہ بوسہ دیا، علی اکبر گئے، اس کے سینے پہ بوسہ دیا، عباس گئے، اس کے بازو پہ بوسہ دیا، علی اصغر گیا، اس کی گردن پہ بوسہ دیا۔ میں دیکھوں گا ہوشیار جملے پہ ماتم نہ کرے، قاسم کو زمین پہ لٹا کے قاسم کے وجود کے ہر حصے پہ بوسہ دیا۔ فروا کہتی ہے مولا قاسم کو اتنے بوسے کیوں دے رہی ہے؟ امام رو کے فرماتے ہیں فروا تیرا بیٹا زندہ ہوگا، گھوڑوں سے پامال ہو جائے گا، اللہ جانے ٹکڑے ملے نہ ملے، کر لے ماتم، اللہ جانے تیرا بیٹا لاش میں آئے گا یا ٹکڑے اٹھا کر لانے پڑیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
اللہ یا سیدہ عزادارو، آج بھی عراق میں رسم ہے، آج بھی کربلا میں حجرہ عروسی حضرت شہزادہ قاسم موجود ہے۔ جن بہنوں کی بھائیوں کی شادی ہوتی ہے نا، وہ بہنیں اپنی سہیلیوں کو اکٹھی کر کے تھوڑی سی مہندی لے کر قاسم کی قبر پہ آ کے مہندی کو رکھ کے کہتی ہیں قاسم تیری بہنوں کے اپنے مقدر ہیں، اور قاسم تیری مہندی کے صدقے میرے بھائی کی مہندی میں برکت ڈال، اور قاسم میں اپنے بھائی کو مہندی لگاؤں گی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اگر قاسم 36 مرتبہ اجازت مانگی لیکن قاسم کو اجازت نہ ملی۔ آخر میں شہزادہ قاسم اس انداز میں بیٹھ کر رو رہے تھے، بابا مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی۔ اچانک شہزادہ قاسم کو یاد آیا میرے باپا نے مجھے تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا بیٹا جب مشکل پڑے نا اس تعویذ کو کھولنا، تیری مشکل کا حل لکھا ہوگا۔ سیدو، ہم اپنے بچوں کو تعویذ باندھتے ہیں زندہ رکھنے کے لیے۔ محبت حسن دیکھی، قاسم کو تعویذ باندھا شہادت کے لیے۔ شہزادہ قاسم نے تعویذ کو کھولا، لکھا ہوا پڑا حسین میرا قاسم موت کی اجازت مانگے اس کو منع نہ کریں۔ جلدی سے خوشی سے قاسم اٹھا امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی عزاداروں اپنے بھائی کے تعویذ کو دیکھا، بوسہ دینا شروع کیا، رو کر کہتے ہیں قاسم پھر ایک وصیت حسن نے مجھے بھی کی تھی۔ عزاداروں امام نے فرمایا زینب میری بیٹی کو لا، اور نوجوان ماتمیوں کربلا میں یہ پہلا دولہا تھا جن کے پاس نہ پانی تھا، عزاداروں نہ خوشی کا کوئی سما تھا۔ امام حسین نے حضرت قاسم کو دولہا بلایا۔ عزاداروں اب دیکھنا میری طرف، امام حسین شہزادہ قاسم کو عزاداروں یوں دولہا بناتے آئے، دولہا بناتے آئے۔ بنانے کے بعد آخری پیٹ امام نے یوں کیا، بی بی زینب کہتی ہے حسین یہ تو ایسے بھیج رہا ہے جیسے شہادت میں جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں زینب قاسم نے واپس نہیں آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 13 سال کا قاسم گھوڑے پہ سوار ہوا، قاتل روایت کرتا ہے جس نے قاسم کو برچھی ماری تھی۔ کہتا ہے جب قاسم حسین کے خیمے سے نکلا میں نے دیکھا 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا بچہ ہے، اللہ جانے اس کے بعد اس کی ماں کیسے برداشت کرے گی۔ عزادارو شہزادہ قاسم آئے، بہت پیاری جنگ کر رہے تھے، کئی کوفیوں کو فنار کیا۔ اب انہوں نے کہا ارزق بہت بڑا پہلوان تھا، 1000 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ انہوں نے ارزق سے کہا ارزق جا قاسم کے مقابلے میں۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اس کے بابا کے ساتھ جنگ کرتا، اس کے ساتھ میرے بیٹے جنگ کریں گے۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے پہلے وار میں فنار کر دیا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے دوسرے بیٹے کو فنار کر دیا۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اس کے تیسرے بیٹے کو فنار کر دیا۔ سیدو اب یہ 3 بیٹوں کی موت کا غصہ لے کر اپنے سر سے نیزے کو گھماتا ہوا منظر دیکھا۔ غازی نے ہاتھ باندھ کے کہتے حسین اب مجھے جانے دے، یہ بڑا ظالم ہے، میرا قاسم بڑا بچہ ہے۔ امام فرماتے ہیں نا غازی تو عباس ہے، قاسم کو بتا اور لڑنا کیسے ہے۔ عزادارو عباس اونچی جگہ پہ آیا، کہا قاسم یہ وار کرے گا، زین سے نکل کے وار کر۔ عزادارو اس نے نیزہ مارنے کا ارادہ کیا، حسن کے قاسم نے جمپ لگا کر تلوار سے وار کیا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ غازی کہتا ہے آؤ دیکھو حسن کی جنگ دیکھ لو، آؤ دیکھو حسن کی جنگ دیکھ لو۔ اے سیدو عمر صاحب نے کہا 3000 تیر قاسم کو مارو۔ عزادارو برچھی
برچھی قاسم کو لگی، قاسم زمین پہ آیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، قاسم استاد محترم فرماتے ہیں قاسم جب تک گھوڑے کی زین پہ تھا قاسم تھا، قاسم زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ عزادارو، جب قاسم کو برچھی لگی نا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آیا، قاسم کے پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گئے۔ قاسم کے پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گئے۔ اب خود بتاؤ، جس کے پاؤں پھنسے ہوں، سینے پہ برچھی ہو، سر پہ نیزہ ماتم کر سر پہ نیزہ لگا ہو، اور سیدو جدھر جدھر گھوڑا جاتا تھا پروا کا بیٹا ساتھ جاتا تھا۔ قاسم کی آواز آئی، اماں میں زمین پہ آ گیا، اماں میں زمین پہ آ گیا۔ عزادارو، امام حسین نے اپنے خیمے سے چلنا شروع کیا۔ مجھے علم عباس کی قسم، میں جھوٹ بولوں مجھے غازی معاف نہ کرے، حسین کے پہنچنے سے پہلے دشمنوں کے گھوڑوں نے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا۔ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، پسلیاں دائیں کی بائیں آ گئی، بائیں کی پسلیاں دائیں آ گئی۔ اجرکم اللہ، مالک اللہ عبادت قبول فرمائے۔ آپ امام حسین قاسم کی لاش پہ آئے، مظلوم کربلا نے اپنی چادر کو بچھایا، قاسم کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں چادر پہ رکھتے ہیں، دوسرا ٹکڑا اٹھاتے ہیں چادر پہ رکھتے ہیں۔ امام حسن نے دیکھا ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے جو ٹکڑے اٹھا کے حسن کی مدد کر رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کون ہے؟ مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ماتم تیرے مذہب میں عبادت ہے۔ بی بی کی آواز آئی، حسن پہچان، میں تیری ماں بطول ہوں، اور میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی۔ دادیوں کو پوتوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور تیرا قاسم چلا گیا۔